بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو ماضی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتنی ہی دفعہ فرشتے مختلف روپ بدل کر انسانوں میں آتے رہے۔ ایسا کرنے کا ان کا مقصد انسانوں کی رہنمائی اور ان کے کافروں کے مقابلے میں مدد کرنا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اس مخلوق کے ایک فرشتے کی نصیحت آموز کہانی بیان کی جائے گی، جس میں فرشتہ ایک انسان کا روپ بدل کر زمین پر آ جاتا ہے اور پھر وہ اور بھی روپ بدلتا ہے، اور روپ بدل کر وہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو کو سن کر پتہ چلے گا۔ تو دوستو آئیے آج کی سبق آموز ویڈیو کو سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک گنجا، دوسرا نابینا اور تیسرا کوڑی تھا۔ ان تینوں کے پاس باری باری اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے ان کی خواہش کے متعلق پوچھا۔ پہلے وہ گنجے شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ میں دعا کروں گا اور اللہ کے حکم سے تیری خواہش پوری ہوگی۔ وہ بولا میرے سر کے بال آ جائیں تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ اس نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اس کے بال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گئے۔ فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ پھر فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا۔ اس سے بھی فرشتے نے وہی بات کی جو پہلے شخص سے کی تھی۔ اندھے شخص نے کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی تمام نعمتیں دیکھنے سے محروم ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ میری بینائی لوٹ آئے تاکہ میں دنیا کی خوبصورتی دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ فرشتے نے اسے ایک بکری دی اور چلا گیا۔ پھر وہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو نہایت غریب تھا اور اسے کوڑ کا مرض تھا۔ اس سے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا جسم صحیح ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے اسے گائیں دی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی فرشتہ ان تینوں کے پاس ایک فقیر کی شکل میں باری باری گیا۔ اب ان تینوں آدمیوں کے پاس ایک گائے، اونٹنی، بکری کے بجائے بہت سارا مال ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اس آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا لیکن وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ فرشتے نے اسے کہا کہ تمہارے سر کے بال نہیں تھے، اللہ نے تجھ پر رحم کیا اور تو ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سارا مال اپنی محنت سے بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح وہ فرشتہ دوسرے آدمی نابینا کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پہلے جیسا بنا دیا۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو اب خوشحال ہو چکا تھا۔ فرشتے نے اسے یاد دلایا کہ وہ تنگ دست تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحال کر دیا، پس اب تو اپنے مال سے اللہ کا حصہ دے۔ تو اس نے جواب دیا کہ بے شک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے اور تم اس میں سے جتنا چاہو لے جاؤ۔ اس کے اس جواب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ فرشتہ جو فقیر کے روپ میں تھا اس نے اس سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری آزمائش کے لیے آیا تھا اور اس آزمائش میں تو کامیاب ہو گیا ہے اور تیرے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے ہیں۔ دوستو فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کا حصہ دینے کی بات کر رہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا کی ہیں، اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر یہ حصہ دینے کا کیا فائدہ؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ حصہ ان غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ اس کے علاوہ رفائی کاموں کے لیے بھی حصہ دیا جاتا ہے، جیسے تمام رفائی ادارے کام کرتے ہیں۔ ان کا شعبہ خدمت خلق ہر جگہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے بھی، مثلاً طلباء میں اسلامی شعور بیدار کرنے اور اعلیٰ علمی صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے مدارس کو دیا جاتا ہے۔ الغرض صدقہ و خیرات دینے کے دنیا اور آخرت کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے اور ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔